السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. اپوزیشن لیڈر اور صدر مسلم لیگ نون آج عدالت آئے اور ضمانت لے کے یہ جا وہ جا اور نیب منہ دیکھتی رہ گئی. مراد علی شاہ کو جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں ان کو بھی نیب نے اب طلب کر لیا ہے پرسوں. کیا اب پیپلز پارٹی کی باری ہے؟ فارن فنڈنگ کیس ایک دفعہ پھر خبروں میں. پٹرول کی قیمتیں کم تو ہو گئی ہیں مگر پٹرول غائب ہے. انڈیا اور چائنا کے بارڈر پر کیا ہو رہا ہے اور اس کا آگے کیا جا کے بنے گا اور پاکستان پہ کیا اثر ہوگا، آج ان سب موضوعات پر ہم بات کریں گے. سیٹھی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوالوں کا سلسلہ شروع کروں، میں آج جب وہ ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ آئے شہباز شریف صاحب اور جو باہر کراؤڈ تھا اور پہلے پولیس نے وہ گھیرا ڈالا ہوا تھا اور بند کیے ہوئے تھے سارے راستے ہائی کورٹ کے، تو اس کے بعد وہ ضمانت لے کے آرام سے 15 منٹ کے اندر وہ چلے گئے. تو مجھے اس پہ اس صورتحال پہ ایک شعر مجھے یاد ہے. آپ کی اجازت ہو تو سناؤ؟ بالکل. تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. ہاں تمکنت، میرا خیال ہے یہ لکی عمرانی سرکس ہو رہی ہے. وہ بھی ایک تماشا ہی ہے نا. تو اچھا، اب میں سوال کی طرف آتی ہوں کہ کل آپ کو پتہ ہے ساری دوپہر شام رات وہ چھاپے پڑتے رہے، وہ آنکھ مچولی ہوتی رہی اور جناب وہ نیب ڈھونڈ رہی تھی شہباز شریف صاحب کو. اور وہ آج عدالت میں جب ان کی تھی ضمانت کی وہ پیشی تھی تو وہ 11 بجے تھی، مگر صبح سے لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے چاروں طرف سے سیل کیا گیا. پھر اس کے بعد رجسٹرار کا آرڈر آیا کہ جی سارے یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کی انٹری ہوئی اور وہ عدالت میں گئے اور وہاں سے جناب ضمانت ہو گئی. یہ بات آپ نے کل رات کے پروگرام میں ہمیں بتائی تھی کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی. سنیے گا. شہباز شریف صاحب کا کیس کافی اسٹرانگ ہے. کووڈ، کینسر پیشنٹ، سارے سوالوں کے جواب دے دیے، آلویز ریڈی ٹو کم اینڈ آنسر اینڈ سو آن. اور شاید مطلب کچھ ان کو انڈیکیشن بھی ہو. ظاہر ہے امکان ہوگا، ان کا خیال ہے کہ ان کو بیل مل جائے گی. تو آپ کو تو یہ بات پہلے ہی پتا تھی، اس لیے میں اب فیوچر کا بھی آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ اب 9 جون کو نیب نے دوبارہ ان کو طلب کر لیا شہباز شریف صاحب کو. اب بتائیں کیا 17 جون سے پہلے جب تک ان کی ضمانت ہے نیب واپس عدالت جائے گی کوئی ٹھوس شواہد لے کے تاکہ ان کی ضمانت منسوخ ہو سکے؟ دیکھیے، میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کا کیس تکڑا ہے اور ہے بھی. مگر میں نے کہا تھا کہ یہاں کیس تکڑا ہونا ایک بات ہے، میرا مطلب یہ تھا کہ کیس ہونا ایک بات ہے اور انصاف ملنا دوسری بات ہے. اس کے لیے کچھ ضرورت ہوتی ہے اور کنڈیشنز کی. تو مجھے یہ احساس تھا، اس بات کا تجزیہ تھا کہ شہباز شریف صاحب اتنے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے کہ میرا خیال تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اشارہ وارہ بھی ہے یا کوئی سمجھ ہے یا کہ یہ اچھا کیس ہے، کچھ ہو جائے گا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ میں اسی فلسفے پہ آگے چلتا ہوں. یہ جو کل سب کچھ آپ نے دیکھا یہ سارا ڈرامہ تھا. نیب کو بھی پتا تھا کہ گرفتاری نہیں کرنی، میاں صاحب کو بھی پتا تھا کہ وہ گرفتاری سیریسلی نہیں کرنا چاہتے. اور تو کل ماڈل ٹاؤن گئے، رائے گنج گئے، سب ڈرامہ. آج پولیس نے پھر اس کے بعد پولیس آئی، اس کے بعد پولیس نے آ کے وہ گھیراؤ واؤ کیا ہائی کورٹ کا. پھر رجسٹرار صاحب نے کہا کہ نہیں آنے دیں. ابھی جانے دیں نا آپ. تو پھر وہ آئے، پھر انہوں کے وکیل نے آرگیومنٹ کی، پھر نیب نے کہا ہاں جی ابھی تو ہم انویسٹیگیٹو سٹیج پہ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ تمکنت کی عدالتوں میں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ انویسٹیگیٹو سٹیج، انکوائری سٹیج یا اس سٹیج پہ شاید اریسٹ کرنا مناسب نہیں ہے. تو ابھی انکوائری انویسٹیگیشن میں شہباز شریف صاحب نے کسی سٹیج پہ بھی انویسٹیگیشن کے دوران رکاوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ تو ریکارڈ ہے، ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں. تو اب گرفتار کرنے کے ساتھ کیا وہ حکومت یا نیب چاہتی ہے کہ کیا؟ تو میرا خیال ہے یہ تو بات سمجھ تھی. مگر اگر نیب چاہتی تو پھر ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے، پھر نیب جب چاہتی ہے تو پھر وہ کر بھی لیتی ہے. اور جب وہ
نہیں چاہتی تو پھر ایکٹ ایسے کرتی ہے جیسے چاہتی ہے، مگر ایکچولی بیچ میں سے وہ نہیں چاہ رہی ہوتی، پھر وہ نہیں ہوتا کام. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی قسم کی تھی. اب آگے یہی اگر میں فلسفہ چلاؤں تو آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ میاں صاحب بالکل حاضر ہوں گے، جواب دیں گے سب چیز کا، اور اگلی ہیئرنگ پہ بھی نیب جائے گی اور کہے گی جی ہم نے یہ آپ کہہ رہے تھے کمپلیٹ نہیں ہے، ہم نے اس حد تک یہ کیا ہے. میاں صاحب کے وکیل پھر یہ بھی بات کریں گے کہ نہیں ابھی نہیں ہے، تو ہم تو حاضر ہو رہے ہیں، ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، جو کاغذ مانگتے ہیں وہ دے رہے ہیں، تو واٹس دا پرابلم. اور یہ وہی سیم آرگیومنٹس. اور اگین میرا خیال ہے عدالت جو ہے مے بی پلیزڈ ٹو ایکسٹینڈ اٹ بائی another 2 weeks. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کچھ عرصہ چلے گا. 2 weeks نہ میاں صاحب کو پرماننٹ بیل ملے گی، نہ نیب ان کو اریسٹ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایشوز چل رہے ہیں بٹوین اپوزیشن اینڈ بٹوین پاورز دیٹ بی. جب تک وہ مسئلے حل نہیں ہوتے تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ نرم رویہ ہی اختیار کیا جائے گا. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کو بالکل پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ حکومت کو پتہ نہیں تھا، مگر یہ سارا ڈرامہ کیا گیا کچھ ایشور کرنے کے لیے کہ نہیں جب چاہیں ہم کر بھی سکتے ہیں. اب کیا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی طرف پھر ہم آتے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی مجھے گرفتاری شہباز شریف صاحب کی نظر نہیں آ رہی ان دا نیئر فیوچر. چلیں جی، یہ تو ایک معاملہ ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل سے ہم سن رہے تھے، بہت سے تجزیہ کار ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے تھے اور آج بھی، تو آج ایک یہ بات سننے کو مجھے ملی کہ جو یہ شہباز شریف صاحب نے گرفتاری دینے سے انکار کیا اس سے، اور جس طرح ان کی ضمانت ہو گئی اور جس طرح سے وہ فاتحانہ انداز میں واپس گئے، اس سے جو نون لیگ کی مزاحمتی سیاست ہے اس میں دوبارہ جان ڈل گئی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کرتا اس سے اتفاق. کوئی جانور نہیں ڈل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت بڑی ڈیفینسو پہ ہے اور حکومت کو ان سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور حکومت جو ون پیج پہ جو لوگ ہیں حکومت کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ان کی بھی کوئی ضرورت ہے. اور جب تک وہ ضرورت پوری نہیں ہو جاتی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دھکیلا نہیں جائے گا اس کونے میں جہاں وہ کسی قسم کا کوآپریشن کرنے سے پرہیز کریں. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نوٹس دے دیا ہے کہ اسمبلی سیشن، بجٹ سیشن جو ہوگا پورا، آپ کو پتہ ہے یہ اگست تک چلے گا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ ہر روز چلے گا، پورے وہ دن پورے کرنے ہیں. تو اس میں تو پھر اپوزیشن چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی نا. اور اگر چپ کر کے نہیں بیٹھے گی تو مسئلے تو بہت سے ہیں حکومت کے. کووڈ ہے، اکانومی ہے، فارن پالیسی ہے، بہت سے ایشوز ہیں. میں وہ کسی وقت آپ کہیں گے تو بتا دوں گا. تو اس میں اگر اپوزیشن شور ڈالتی رہ گئی تو بڑی انسٹیبلٹی ہو جائے گی. دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا پریشر اپوزیشن پہ ڈالنا تھا وہ ڈل گیا. اب صرف اس قسم کا پریشر آئے گا تاکہ کیلیبریشن رہے. اب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ٹارزن آ رہا ہے. نہیں، ٹارزن وارزن کوئی نہیں آ رہا، سب ڈرامہ ہے. یہ بھی ڈرامہ تھا شیخ صاحب کا، ٹارزن آ رہا ہے، ڈراؤ، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تاکہ کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ. اب وہ کیا ہے کوآپریشن کے ایشوز، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوآپریشن کیوں ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کیوں، کیا کوآپریشن چاہتی ہے حکومت، کیا کوآپریشن چاہتی ہے حکومت کے ساتھی ون پیج والے. دیکھیے 2-3 ایشوز ہیں جس میں کوآپریشن کی ضرورت ہے. ایک تو NFC ایوارڈ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حکومت کے اپنے انٹرسٹ ہیں مگر پاورز اینڈ بی کے بھی بہت انٹرسٹ ہیں اس کے اندر، اور یہ اسی لیے ان ایجنڈوں پہ ان کو لایا گیا. اب یہاں اگر پیپلز پارٹی نے گڑبڑ کر دی سندھ والوں نے تو یہ NFC ایوارڈ مسئلہ بن جائے گا جو چاہتے ہیں. اور ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہ کیا چاہتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جیسے نون لیگ نے کوآپریشن کی تھی ایک اور ایشو کے اوپر، چپ کر کے یس کر دیا تھا، یہاں اگر انہوں نے کو پھٹا ڈال دیا تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور یہ مل کے کریٹ کر سکتے ہیں پرابلم. جو نہیں چاہتے دا ریئل پاورز، وہ نہیں چاہتے کہ یہ پرابلم ہو، چاہتے ہیں یہ اسموتھ سیلنگ ہو جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے جس میں جو وہ چاہتے ہیں ان کو مل جائے اور ان کو کوئی زیادہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے.
پیپلز پارٹی کی حکومت بھی برقرار رہ جائے, لوگ جیلوں میں بھی رہ جائیں, بیلیں بھی ہوتی رہیں, اور ون پیج سلسلہ چلتا رہے. اچھا, اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی کوئی بڑا تیر نہیں مارا. دے آر سمپلی انڈر پریشر ٹو ڈو سرٹن تھنگس, اور ان کی طرف سے یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے ہم سے انگوٹھے لگوانا ہی ہیں آن نیشنل سیکورٹی ایشوز, تو پھر کچھ مہربانی کریں. ٹھیک ہے, آپ نیشنل گورنمنٹ تو نہیں بناتے, ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے آپ وہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے آپ ٹکے ہوئے انہیں کے ساتھ, تو پھر ٹھیک ہے یار, ہمیں بھی کوئی سہولتیں دیں نا, ہم نے بھی اپنی عزت رکھنی ہے نا, ہمیں بھی تو جینے دیں نا, پھر دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا. مگر ابھی تو ٹیک اٹ ایزی. تو میرا خیال ہے دیٹس واٹس ہیپننگ ہیئر, اینڈ دیٹس وائی آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے زیادہ کوئی ٹارزن گڑبڑ کرے گا. ٹارزن پریٹینڈ کرے گا کہ ٹارزن آ گیا, ٹارزن آ گیا, اپنے بچوں کو چھپا لو, گھر دروازے بند کر لو, ٹارزن آ گیا, ٹارزن آ گیا. ٹارزن آئے گا, دروازہ کھٹکائے گا, پیچھے سے نکل جائیں گے, ٹارزن کہے گا پتہ نہیں کہاں گئے, اینڈ سو آن. کہیں ٹارزن پکڑ بھی لے گا, اندر کر دے گا, پھر وہ بیل ہو جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگلے 3 مہینے کے لیے کم از کم یہ ڈرامہ سارا چلے گا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پھر ابھی جب وقت آئے گا تو بات کریں گے آپ کے ساتھ. ابھی تو یہ ایسے ہی سلسلہ ہے. یہ ابھی آپ نے ٹارزن کی کارروائیوں کی بات کی ہے, تو سوشل میڈیا پہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا جی اس کو نیب کو ٹارزن بنایا ہوا ہے, حالانکہ اصل میں یہ وہ بندر ہے جس کے پاس اگر کوئی شکایت لے کے جاتا ہے تو وہ ایک درخت سے دوسرے درخت جو چھلانگیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنی کارروائی کر رہا ہوں. تو یہ وہ ٹارزن نہیں بلکہ بندر ہے جو صرف کارروائیاں دکھا رہا ہے. مگر تم کا خیال کرو, نیب کے بارے میں بندر نہ بناؤ. یہ بندر کے ہاتھ میں چھرا بھی ہے, وہ ریزر ہے. میں نے نہیں کہا, نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. نیب جو ہے نا ایکچولی ویری پاورفل آرگنائزیشن, مگر ظاہر ہے اتنی پاورفل بھی نہیں ہے کہ وہ حکومت کو تو آنکھیں دکھا سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. مگر اور ایسی جگہ ہیں اس ملک کے اندر جہاں کوئی بھی آنکھیں نہیں دکھا سکتا. بالکل جی, ہماری کیا مجال کے جی ہم آنکھیں دکھائیں. اچھا, اگلا میں آپ کو ایک بڑا وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے کامنٹ. کل جو نون لیگ کے ایک ایم این اے ہیں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے ٹی وی شو میں یہ بات کی جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ جی شہباز شریف کی گرفتاری کے بارے میں, تو سنیے انہوں نے کیا کہا. شہباز شریف کو گرفتار کر کے جہانگیر ترین کو صرف اس لیے گرفتار کیا جائے گا کیونکہ وہ ہدف ہے, اس سے بھی انتقام لینا چاہتے ہیں, بیلنس ہو سکے. اچھا, اب جاوید لطیف صاحب جب یہ بیلنسنگ ایکٹ کی بات کر رہے ہیں تو شہباز شریف تو گرفتار نہیں ہوئے, تو کیا مجھے بتائیں جہانگیر ترین صاحب گرفتار ہوں گے؟ نو, بیلنسنگ ایکٹ ہے نا. وہ کہہ رہے تھے یہ بھی گرفتار ہو جائیں گے وہ بھی ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں نہ یہ ہوں گے نہ وہ ہوں گے, تو وہ بھی بیلنسنگ ایکٹ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں یہ بھی بیلنسنگ ایکٹ ہے. دیکھیے جہانگیر ترین صاحب نہیں ہوں گے نا, کہ جہانگیر ترین صاحب کے بھی بڑے تعلقات ہیں, آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں, اور ان کے لیے بہت سے ان کی خدمات ہیں, یہ گورنمنٹ بنانے میں بہت سی خدمات ہیں. تو عمران خان صاحب کا ذاتی طور پہ کوئی ایشو بن گیا سو, اب وہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ انکوائری کیسی ہوگی. ایف آئی اے کرے گی, جے آئی ٹی کرے گی, ایس سی سی پی کرے گی, نیب کرے گی, ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے. جو بھی کرے گا جہانگیر ترین صاحب کو موقع ملے گا فار ہز ڈیفینس. اور جہانگیر ترین صاحب از اے بزنس مین. اب بزنس مین آپ کو تو پتہ ہی ہے, کچھ کوارٹرز کے اندر یہ سوچ ہے کہ بزنس مین کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے, نیب کو دور رکھا جائے بزنس مین سے, کیونکہ وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, گھبرا جاتے ہیں لوگ. نیب کو بیوروکریسی سے دور رکھا جائے. یہ جو ساری کرائسس ہے اس کے اندر بزنس مین اینڈ بیوروکریسی, اور تیسرے ہیں پالیٹیشینس. اب وہ جو پالیٹیشین ہے اس کو پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں. بزنس اور بیوروکریسی تو باہر ہے, مگر بیوروکریسی کے بغیر گورنمنٹ نہیں چلتی, بزنس کے بغیر معیشت نہیں چلتی, اور اگر اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو پھر کابینہ نہیں چلتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب ڈرامہ ہے. یہ بھی یہ ہوگا, وہ چلے گا, یہ جہانگیر ترین صاحب کے وہاں چلے گئے, وہ فورینسک آڈٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے. مگر کیا جہانگیر ترین صاحب کو پکڑ کے لے جائیں گے نیب والے؟ I don't think so. اثاثے ہیں جہانگیر ترین صاحب, آج نہیں کل نہیں پرسوں, ان کے نہیں, ان کے نہیں, کسی اور کے. از اے پاورفل مین. اور دیکھیے گا جب ان کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو ایسے ایک
ہجوم سا بن جائے گا لائرز کا, ٹاپ لائرز کا, جا کے ڈیفینڈ کر سکے اپنے آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو میرا نہیں خیال. البتہ جو سوال بنتا ہے یہ کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین کو معاف کر دیں گے کہ نہیں. وہ جہانگیر ترین صاحب کی کوشش ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ہو جائے تو میں ذرا گل چل کر لوں کہ یار خدا کا خوف کر, میں کی کیتا ہے, اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو میں کلیئر کر دینا. مگر ابھی عمران خان صاحب موڈ میں نہیں ہے, بیکاز ان کے بھی ایک دو ایڈوائزرس ایسے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں نو بندہ نہیں ٹھیک, کیپ ہم ایٹ آرمز لینتھ, بہت ہی بیکمنگ ٹو بگ فار ہز بوٹس اینڈ سو. تو اب وہ میں کابینہ میں تو نہیں ہے, ادھر ادھر ہی ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی خان صاحب موڈ میں نہیں ہے ان کو آڈینس دینے میں, مگر وہ وقت بھی آ جائے گا کسی اسٹیج پہ کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ایک آڈینس مل جائے گی. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, مگر وہ وقت ضرور آئے گا. یاد رکھیے گا, یہ میرا کلپ سنبھال کے رکھیے گا کہ جیسے اسد عمر صاحب کو آڈینس مل گئی تھی, اور آج کل سنا ہے کہ سب سے بڑے اہم ایڈوائزر جو ہیں خان صاحب کے وہ اسد عمر صاحب ہیں. اور یہ وہی اسد عمر صاحب ہے جن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تھا, پتہ ہی نہیں چلا, چھٹی ہو گئی تھی. ان کو تو یہی گلا تھا کہ مجھے بتایا نہیں, مجھے پوچھا تک نہیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور مجھے تو فلانی جگہ سے پتہ چلا کہ میری چھٹی ہو گئی. تو مطلب ہے خان صاحب از خان صاحب, اب سب جانتے ہی. یو ٹرنس جہانگیر ترین صاحب کو جب ان کے جن کے وہ اثاثے ہیں وہ جب کہیں گے کہ یار کس اینڈ میک اپ, تھوڑا سا یہ ڈرامے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. ڈرامہ بڑا ضروری ہے, عوام کو ذرا ان کا بھی تو, آپ لوگوں کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے نا میڈیا کا, اور پھر عوام کو بھی بتانا کہ ہم کر رہے ہیں کچھ, اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے لوگوں کو, نہیں چھوڑیں گے اینڈ سو. کچھ نہیں ہونا جہانگیر ترین صاحب کو, چھوٹی موٹی چونڈیاں بٹن گے فار دا سیک آف فارم. جہانگیر ترین صاحب ول بی لائیو اینڈ ککنگ پولیٹیکلی. ٹھیک, آپ تو یہ جس طرح ڈرامے کی آپ نے منظر کشی کی ہے, اگر اس پہ ایک ٹی وی سیریز بنائے تو جتنے اس میں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز اور سسپینس ہیں, میں کہتی ہوں ہٹ جائے گی یہ سیریز. یار غلط بات یہ ہے کہ یہ جو سارے جو مزاحیہ پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے ڈمی بنایا ہوتا ہے اور اس سے میرے سے ہر قسم کی چیزیں کرا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا یار انہوں نے اتنی بڑی ڈمی بنا دی ہے, تو ذرا میں بھی تھوڑا مطلب ایکچولی بھی ڈرامہ کرنا شروع کر دوں, تاکہ ان کے لیے مواد ان کو اور مل جائے تھوڑا بہت, تاکہ وہ ان کا بھی کاروبار چلتا رہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, یہاں ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو مراد علی شاہ کو نیب نے طلب کر لی ہے وہ فارن فنڈنگ کیس اور پیٹرول پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب, آپ ذرا سندھ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں, بلکہ نیب نے اب سندھ کی طرف رخ کر لیا ہے. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کو پرسوں نیب نے طلب کر لیا ہے. اب دو کیسز ہیں, ایک وہ منی لانڈرنگ کا آپ کو کیس پتہ ہے وہ چل ہی رہا ہے, اس میں اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اور دوسرا ہے جب وہ وزیر خزانہ تھے مراد علی شاہ, تو ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ٹھیکہ دیا تھا اسٹریٹ سولر لائٹس کا, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بندہ وہ اپروور بھی بن گیا ہوا. اب پرسوں انہوں نے ان کو بلا لیا ہے, تو یہ کیا پیپلز پارٹی کی اب کھچائی شروع ہو رہی ہے؟ کھچائی نہیں ہو رہی, وہ تو کب سے چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر. مگر اب جیسے میں نے پہلے ابھی ذکر کیا کہ وقت اب پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا بہت ٹائٹ کر کے تھوڑے سے کام کروانے ہیں ان سے. تو میرا خیال ہے کیونکہ وہ ابھی لائن پہ آ نہیں رہے تھے, کبھی بھی من 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 یہ لگے ہوئے تھے کرنے, اور چیلنج کر رہے ہیں پریزیڈینشیل نامینیشن آف NFC کمیٹی, ایوارڈ کمیٹی اینڈ وغیرہ وغیرہ. میرا خیال ہے ان کو بھی اسی لیے بلاوا تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے کہ ذرا یار ہتھولی رکھو ایسی بھی تو جو وہ میاں صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ادھر مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اور آبجیکٹو وہی ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کریں. دے آر ان نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ, اور آپ اس میں رکاوٹیں مت کریٹ کریں اور گیٹ آن ود اٹ. تو میرا خیال ہے کہ وہ میسج تو پہلے پہنچ گیا ہوا ہے وہاں, مگر ساتھ ساتھ اچھا ہوتا ہے نا رینیو کرتے رہنا میسج کو. اس کیس میں کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ سارے پیپلز پارٹی کے خلاف جو کیسز ہیں انہوں نے اٹھا کے اسلام آباد ہی لے کے گئے, سندھ میں نہیں چھوڑے, کراچی کو بھول گئے, پنڈی. تو پھر اب میں آگے کیا بات کروں. تو وہ پنڈی جا رہے ہیں, اللہ خیر صلی اللہ, وہ جائیں گے, حاضری ہو جائے گی, خبریں بن جائیں گی,
وہ بیان بھی اپنا ایک دے دیں گے, ان سے پھر پوچھا بھی جائے گا اچھا جی وہ جو NFC ایوارڈ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ نے یہ درخواست دی ہوئی ہے. وہ کہیں گے ہاں ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ نامینیشن فلانی ٹھیک نہیں ہے, فلانی ٹھیک نہیں ہے, ہم نے اب عدالت پہ چھوڑ دیا ہے, دیکھتے کیا ہوتا ہے. عدالت راستہ نکال دے گی سب کے لیے. تو جب وہ راستے نکل آئیں گے ان دی انٹرسٹ آف جسٹس اینڈ نیشنل سیکورٹی, تو پھر معاملہ آگے چلے گا. ہو یہ رہا ہے کہ مسئلہ بن گیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے یہ NFC ایوارڈ جو ہے نا اس کے اندر مسئلے بن گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, ہمارے لیے نہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے پیسے رہتے ہیں, نہ سیکورٹی کے لیے پیسے ہیں, سارے پروونسز لے جاتے ہیں. تو آفٹر آل ہم تو سارے نیشن کی سیکورٹی کی بات ہے نا, یہ ڈیٹ سروسنگ بھی تو سارے نیشن کی ہے نا, تو اس میں بھی آپ حصہ ڈالیں. اور میں سمجھتا ہوں اٹس اے فیئر ڈیمانڈ. اچھا, اور اب سوال یہ ہے کہ ایک اس میں پھنس گئے نا, وہ پھنس اس لیے گئے بیکاز ایک چیز سیٹل ہو گئی ہے کہ اتنے پرسنٹیجز ہیں اس سے کم نہیں ہو سکتے. تو اب وہ اگر خود دینا چاہیں یا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایجنڈے پہ ہے وہ جو NFC کی میٹنگ ہونی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں یہ اس لیے یہ کھڑے کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم لیٹ گئے. ہم تو ہمیشہ کہتے تھے یہ نہیں ہوگا اور اب ہمیں کرنا پڑ گیا. تو وہ لیٹنے والی بات ہے نا. جیسے آپ کو پتا ہے نون لیگ کے اوپر کافی تنقید ہوئی نا کہ آپ تو لیٹ ہی گئے اسی ادر ایشو کے اوپر. تو اب سب نے تھوڑی بہت عزت تو رکھنی ہوتی ہے نا, کیونکہ بڑے بڑے بڑکے ماری ہوتی ہیں پہلے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں چھوڑیں گے. مگر بات یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچویشن کیا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچویشن یہ ایک بٹن دبائے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چھٹی ہو سکتی ہے. دیٹس انفارچونیٹ بٹ دیٹس دا پاور نا. وہ پھر آپ عدالتوں میں جاتے رہے کہ جی غلط ہوا, صحیح ہوا, یہ ہوا, فلانا ہوا, دائیں نہ دے. اور اگر اس سٹیج آ جاتی ہے تو پھر وہ باقی چیزیں جو ہیں وہاں پر چنگا ٹائٹ کیتا جائے گا. تو نو بڈی وانٹس ٹو بی چنگا ٹائٹڈ نا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کو بھی بلا لیا ہے, ادھر تھوڑی سی ڈھیل دے دی ہے کہ ذرا آپ, بیکاز دے آر ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دس NFC, وہ صرف شور ڈال سکتے ہیں. یہ لوگ تو گڑبڑ کر سکتے ہیں نا سندھ والے, بیکاز دے آر سٹنگ ان دی NFC کمیٹی. نون لیگ تو بیٹھی بھی نہیں ہوئی وہاں, ان کے پاس تو کوئی CM شپ نہیں ہے کسی پروونس کی, اس لیے ان کو تھوڑا سا دھکا لگانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایونچولی یہ لوگ سارے جو ہے نا they'll come in line اور کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو کے اور they'll move on. سب that's the way it is. Unfortunate. جب تک ون پیج فلسفہ چلے گا ایسے ہی ہوگا, جب وہ نہیں چلے گا تو پھر کچھ اور ہوگا. اور وہ کم نہیں چلے گا, اب یہ نہ ہی پوچھے تو اچھا. جی میں تو اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ یہ جو اگر میں فلم بناؤں اس کے اوپر تو اس کا نام ہوگا سمجھوتا. سمجھوتا ایکسپریس نہ کرنا, سمجھوتا ایکسپریس میں وہ تو بم بلاسٹ بھی ہو جاتے ہیں. نہ صرف سمجھوتا. اچھا جی, ایک اور کیس پہ آتے ہیں, اور وہ الیکشن کمیشن میں جو چل رہا ہے فارن فنڈنگ کیس 2014 سے. ہم نے پچھلے سال بھی سنا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اسکروٹنی کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ ڈے ٹو ڈے کام کر کے اور ان کو رپورٹ دیں. اب پھر ہمیں یہ خبر آئی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ جو یہ PTI کا فارن فنڈنگ کیس ہے اس پہ وہ فائنل رپورٹ سبمٹ کرائے. تو یہ ہر دفعہ خبر آتی ہے پھر کوئی ادھر ادھر ہو جاتی ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کے بعد کیا ہوا ہے. آپ کا خیال ہے اس دفعہ کوئی ایسی بڑی پیش رفت ہوگی کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے یہ کیس؟ یہ کیس اپنے منطقی انکام وہاں تک نہیں پہنچے گا جب تک سیم پیج فلسفہ چلے گا. جو مرضی کر لیں آپ, عدالتیں, الیکشن کمیشن, یہ وہ پارلیمنٹ, میننگ لیس. یہ سب ڈیلینگ ٹیکٹکس, اسپیڈ اپ, بیکاز شور پڑتا ہے نا, ہم لوگ شور ڈالتے ہیں, وہ آپ کچھ نہیں کر رہے. وہ جو دیکھیں نا جی, دیکھیں یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے نا, قانونی طور پہ تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں خان صاحب PTI بچتے نہیں ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. اب میں اس میں کیا 5 سال انہوں نے کھینچنے کی اجازت دی گئی نا. کس نے دی؟ ہمارے اداروں نے دی نا, الیکشن کمیشن نے دی نا, ہائی کورٹس نے دی نا. کیوں؟ تو آپ کا خیال ہے وہ سارا فارغ تھا اس کو کنکلوڈ کر کے اور خان صاحب کو ٹھک کرنا ہے؟ اور چھوڑ بھی نہیں سکتے اس طریقے سے, بیکاز آفٹر آل تھوڑا سا لگام خان صاحب پہ بھی تو رکھنی ہے نا. کیا کر رہی ہو, کھلی چھٹی تو نہیں دے دینی, کل کو وہ بھی اپنے پارشر ایسے نہ کرنے شروع کر دیں. تو دیٹس واٹس گوئنگ آن. یہ کیس جو ہے یہ آج اسکروٹنی کمیٹی تھوڑی ڈھیل, تھوڑی ٹائٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ, پھر اسٹے, پھر گو بیک.
تو بس یہ دس از آل روٹین، فائل کا پیٹ بھرنا اور کچھ نہیں. دیر از نتھنگ ایلس اوور ہیئر. یا فائل کا پیٹ بھرنا یا یہ ٹی وی ٹاک شوز کا پیٹ بھرنا. ہمیں بھی تو تب کنت بھائی، ہم نے بھی تو 4 پیسے اپنے کچھ کرنا ہے نا، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا. اچھا جی، یہ آتے ہیں ایک عام آدمی کی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیٹرول کی قیمتیں ایک دفعہ پھر کم ہوئی، جو بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے کہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی ہم بینیفٹ کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ ان قیمتوں سے اور ہماری معیشت میں ہمیں کیا فائدے ملیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ادھر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی، ادھر پیٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گیا، یہ کیا وجہ؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے، میں 2 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. قیمت تو کم ہوئی بیکاز وہ ایک فارمولا بنا ہوا ہے کہ جیسے انٹرنیشنل قیمت یا پرچیز پرائس کم ہوتی ہے تو وہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ فارمولا کے تحت اتنی قیمت گرا دیتے ہیں. حکومت تھوڑی سی روکتی ہے کہ اتنی پوری نہ گرائیں، کوئی ہمیں پیسے بھی چاہیے. اس وقت یہ قیمت گری ہوئی ہے اور ایشو یہی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. جب آگے امکان یہ ہے کہ قیمت پھر بڑھے گی کیونکہ بجٹ آ رہا ہے. بجٹ کے اندر تب کنت گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور پیسے یہ بہت سے ان کے پاس ٹیکسز اتنے نہیں جتنی ڈیوٹیز سے یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. پیٹرولیم ڈیوٹیز از ویری امپورٹنٹ، ساری دنیا میں ایسے ہی ہے بائی دا وے. اٹس اے ویری ایزی سورس آف کلیکٹنگ ریونیو. تو یہ بالکل اس کی قیمت بڑھے گی، ٹیکس اس کے اوپر اور لگے گا تو قیمت بڑھے گی. جب وہ ہوگا تو پھر یہ جو آئل ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جنہوں نے تیل ملا کے اسٹاکس میں رکھا ہوا وہ پھر اپنا تیل نکال دیں گے اور نئی قیمتوں پہ وہ نکالیں گے، 4 پیسے بن جائیں گے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا یہ آفیشیل ہولڈنگ ہو رہی ہے. کیا آفیشیل ہولڈنگ. گورنمنٹ ذرا پریشان بھی نہیں ہے تھوڑی بہت، وہ اس لیے کہ اس وقت ویسے بھی ڈیمانڈ نہیں ہے نا اتنی پیٹرول کی، معیشت بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ قیمت بڑھے گی، اس لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شارٹیج یہ اس کی وجہ سے ہے. چل بھی رہا ہے کام، کہیں شارٹیج ہے کہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے ریلیز کر رہے ہیں. ناٹ اے بگ کرائسس. مگر آگے جا کے اکانومی جو ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. ایک طرف گورنمنٹ کو ٹیکسز کی ضرورت ہے، ریونیوز کی ضرورت ہے، ڈیوٹیز انکریز کرنے کی ضرورت ہے، اور IMF کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنا پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ریونیوز. دوسری طرف یہ ہے کہ اب ڈیمانڈ کو ریوائیو کرنا اکانومی کے اندر، لوگ خرید و فروخت کریں، لوگ آمد و رفت ہو، شروع ہو، مام چلے کام. اس کے لیے اگر تیل مہنگا ہو جائے گا تو پھر رکاوٹ بن جاتی ہے، because لوگ بیچاروں کے غریبوں کے اوپر آگے سے پریشر ہے، اکانومی بیٹھی ہوئی. تو اگر تیل اور مہنگا ہو جاتا ہے تو پھر چیخیں نکلتی ہیں لوگوں کی. تو یہ اب گورنمنٹ نے آگے جا کے یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے، کتنی قیمت بڑھانی ہے، کتنی ڈیوٹی لینی ہے، کتنا بوجھ عوام پہ ڈالنا ہے، کتنا بوجھ اپنے پہ ڈالنا ہے، اور معیشت کو بھی جسے کہتے ہیں نا گریس کرنا ہے کہ وہ چلے. آگے لوگ بے روزگار ہیں، آگے معیشت بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے آپ اور قیمتیں بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ ساری بیلنسنگ ایکٹ اب گورنمنٹ کو بجٹ کے اندر کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر اس وقت دیکھا جائے گا. مگر ابھی یہ جو ایشو جو ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنی نے تھوڑی بہت سپلائیز کو روکا ہوا کہ 4 پیسے بن جائیں جیسے ہی بجٹ کے اندر نہیں آتی ہے. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ بجٹ جا کے جون کے اینڈ میں ختم ہوگا، مگر جولائی سے شروع ہوتا ہے. مگر وہ کہتے یہی ہیں اس وقت کہ یہ جو بھی ہم نے کیا ہے یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے ہوگا، یہ جون سے شروع ہو جائے گا. اس کا پہلے بھی ایسے ہی کیا انہوں نے، جولائی میں جا کے بجٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے مگر وہ 1 مہینہ پہلے کر دیتے ہیں اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ. تو اس لیے لوگ لے کے بیٹھے ہیں. اچھا، یعنی کہ ابھی ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا کہ پیٹرول واپس مارکیٹ میں آئے. یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو انڈیا چائنا بارڈر پہ جو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب آتے ہیں ہم جو انڈیا اور چائنا کے درمیان کشمکش چل رہی ہے. 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے تھے. اب اتنے عرصے کے بعد دوبارہ یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا اور اس وقت ابھی کیا صورتحال ہے وہاں. دیکھیے آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ 1962 میں کیا ہوا تھا کہ وہاں بھی ایک بارڈر ڈسپیوٹ جو تھی وہ فلیئر اپ کر گئی تھی اور بہت بڑا ایشو بن گیا تھا. انڈو چائنا وار بن گیا تھا. وہ بھی اسی علاقے میں ہوئی تھی جہاں آج بھی پرابلمز آ رہے ہیں. یہ اگر آپ کے سامنے میپ ہو تو میں آپ کو بتاؤں
کہ یہ ہے مسئلہ کہاں ہے اور کیا ایشو ہے. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے پہاڑوں کے اندر، انڈیا کے مطابق وہ کوئی 3,500 کلومیٹر ہے اور چائنا کے مطابق وہ 2,000 کلومیٹر ہے ڈسپیوٹڈ. اس کا مطلب ہے کہ چائنا کا موقف ایک ہے اور انڈیا کا ایک ہے، کیونکہ چائنا کہتا ہے بہت سے ایریا جو انڈیا سمجھتا ہے کہ بارڈر کا حصہ، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہے ہی نہیں اس بارڈر کا حصہ، وہ تو ہمارا حصہ ہے. تو پہلے تو یہ ڈسکرپنسی ہے، ایک کہتا ہے 2,000 کلومیٹر کا بارڈر ہے، دوسرا کہتا ہے 3.5، تو ڈسپیوٹ بن گئی 1,500 کے اوپر. تو ایک تو یہ ایشو ہے، یہ پرانا چل رہا ہے. مگر فلیئر اپ کہاں ہوتا ہے؟ یہ فلیئر اپ ہوتا ہے اپ لداخ میں، اکسائی چین کے ایریا میں، اور وہ ایریا وہ ہے جو کہ پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر یا پاکستانی جموں کشمیر جیسے ہم کہتے ہیں، پاکستان اے جے کے ان کا علاقہ ہے، ناردرن ایریاز کا علاقہ ہے. اور وہ کچھ ایریا ایسا بھی ہے جہاں پاکستان نے ایک سیٹلمنٹ چائنا کے ساتھ کی تھی اور کچھ زمین جو تھی اس علاقے کی چائنا کے حوالے کر دی تھی، کہا تھا یہ آپ کی ہے. انڈیا وہ ڈسپیوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے. اب تو خیر وہ کہتا ہے کشمیر بھی ہمارا ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر آ گیا. تو یہ اکسائی چین کا علاقہ ہے اوپر، نیچے لداخ ہے ایک طرف ساؤتھ پہ، لداخ کا ایریا جو کہ ہندوستان کا ایریا ہے، اور اوپر پاکستان بالکل قریبی، یہاں یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، وہاں سیاچن بھی بالکل قریبی ہے اس کے، اور کارگل بھی نیچے ہے. اور پھر یہ ساری ریاستیں آتی ہیں، نیپال آ جاتا ہے اور بھوٹان آ جاتا ہے. اور نیپال اور بھوٹان کے درمیان نیچے بالکل ساؤتھ میں ایک چھوٹی سی فنگر ہے، وہ سکم ہے جو کہ انڈیا کی ایک چھوٹی اسٹیٹ ہے. تو یہاں بھی بھوٹان اور نیپال کے تھرو آؤٹ دس نیچے سے بارڈر چلتا ہے، تبت کے آل اوور لہاسا سے چلتا ہے، اور یہ چلتا 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 اوپر چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے نیپ کے اندر کہ یہ بارڈر کہاں سے کہاں چلتا ہے، ساؤتھ ٹو نارتھ. اچھا، دو جگہ پہ کانفلکٹ آ رہی ہے. ایک تو اوپر آ رہی ہے لداخ کے اندر، جہاں کہ ایک لیک ہے پنگونگ سے ساؤ لیک اسے کہتے ہیں. یہ ایک فنگر جیسی لیک ہے ایسے کر کے. اس کے 3 سیکٹرز ہیں، ایک سیکٹر ہے ویسٹرن، سینٹرل اور ایسٹرن. ویسٹرن سیکٹر جو ہے وہ لداخ کی ایسٹرن سائڈ پہ ہے اور وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے. جو سینٹرل اور ایسٹ سدرن ہے وہ چائنا اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اور جو بارڈر ہے وہ لیک کے درمیان سے نکلتا ہے، تو وہاں ڈسپیوٹ وہاں ہے. اب ڈسپیوٹ تو بڑی جگہ پہ ہے، مگر وائی از دس امپورٹنٹ؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا نے جو سیکٹر انڈیا کنٹرول کرتا ہے، انڈیا نے وہاں سڑکیں بنانی شروع کر دی، اور وہ ظاہر ہے وہ کشمیر کو اب کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ یہ سڑکیں بھی بنا رہے ہیں تاکہ چائنا جو ہے اس طرف نہ جا سکے جہاں پاکستان کو شاید چائنا کی ضرورت پڑے. کانفلکٹ اگر ہوتی ہے، سیاچن فار ایگزامپل، سیاچن کو بلاک کر رہے ہیں فرام چائنیز انفلوئنس اور اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی تو وہ چائنا چاہے تو سیاچن تک اس کے ٹروپس پہنچ سکتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو اگر پچھلی دفعہ بھی جب 1962 میں بھی جب حملہ ہوا تھا تو اسی سیکٹر میں سے ہوا تھا، یہ سب سے ولنریبل سیکٹر ہے. اور چائنا ابھی بھی وہاں اس کے کیمپس ہیں، اس کے اوپر جو ایریا ان کے اندر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کھلا ہی رکھا جائے تاکہ اگر کسی وقت بھی ضرورت پڑے تو وہ اندر آ سکے. اور کچھ ایریا میں وہ اندر 10 کلومیٹر تک آ بھی گئے ہیں، جو کہ انڈیا کلیم کرتا ہے ان کا حصہ. تو یہاں اسٹریٹجک بڑی ویلیو ہے اس کی، چائنا کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی. پاکستان کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ چائنا کے کنٹرول میں رہے اور جب بھی چائنا چاہے یہ کراس کر کے کچھ نہ کچھ ایشو کریٹ کر سکے. انڈیا اس کو ٹائٹن اپ کرنا چاہتا ہے اور چائنا کا ایکسیس ٹو سیاچن بھی بند کرنا چاہتا ہے، جو کہ ابھی تک کھلا ہے، مگر انڈیا وہاں سڑکیں بنانی شروع کر دی پچھلے 10 سال میں اور اپنے ڈیفینسز کو تکڑا کرنا شروع کرتے، ایئر فیلڈ بنانی شروع کر دی. چائنا کہہ رہا ہے آپ اسٹیٹس کو چینج کر رہے ہیں، یہاں بہت سے ڈسپیوٹس ہیں. انڈیا کہہ رہا ہے نہیں ہم اپنے علاقے میں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھی علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، اینڈ سو آن. اسی طریقے کے ساتھ نیچے اگر آپ آ جائیں بھوٹان کی طرف، اور نیپال اور بھوٹان کے درمیان سکم، وہاں بھی تھوڑی بہت جھڑپیں ہوئی ہیں، مگر ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ صرف اسی لیے تھی کہ چائنا دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ سارا ڈسپیوٹڈ ہے، جو انڈیا کہتا ہے ان کا نہیں ہے، اور چائنا ری اسرٹ کر رہا ہے اپنی اتھارٹی کو آل along دس بارڈر. تو اب سوال یہ ہوا ہے کہ وائی ایٹ دس اسٹیج چائنا نے کیوں اس اسٹیج پہ اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس وقت پیپلز لبریشن آرمی کے کچھ 10,000 ٹروپس جو ہیں وہ انوالو ہو گئے ہیں یہ سارے along دا بارڈر، اسپیشلی وہ جو لیک ہے پانگجونگ ساؤ لیک، وہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا
جس کے اندر سارے ایشوز بنے ہوئے ہیں اس وقت فوکس ہوا ہے. اچھا, اور پچھلے 10 سال سے انڈیا اس ایریا میں گڑبڑ کر رہا ہے, وہاں بنا رہا ہے نئی چیزیں, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. چائنا نے ابھی تک تو آبجیکشن نہیں کیا تھا, اب آبجیکشن ہو گئی ہے کہ نہیں یہ ایشوز ہیں. اچھا, اب انڈینس کا یہ کہنا ہے کہ چائنا ایکٹیو ہو گیا اس لیے کیونکہ 2 ریزنس وہ انڈینس دیتے ہیں. انڈینس کہتے ہیں ایک تو یہ کہ چائنا اس وقت ڈیفلیکٹ کرنا چاہ رہا ہے اٹینشن فرام کووڈ, بیکاز ساری دنیا اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ چائنا کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو چائنا جو ہے وہ ڈیفینسو پہ ہے. جب ڈیفینسو پہ ہے تو وہ اگریشن شو کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ہم تو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہاں یہ اسرٹیونیس شو کر رہا ہے. اور انڈینز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اس کا کووڈ کے ساتھ ایشو نہیں ہے. چائنا ایکچولی ہانگ کانگ کے اندر بھی ریسنٹلی بڑی اسرٹیو ڈپلومیسی اور شو کر رہا ہے پالیٹکس, اور اسی طریقے کے ساتھ اوپر ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی وہ کر رہا ہے, اور پھر یہ انڈیا کے اندر بھی وہ کر رہا ہے. اور اس کو پرابلم چائنا کا بھی یہ آ گیا کہ چائنا کو سمجھ آ رہی ہے کہ انڈیا بالکل امریکن ایلائی بنتا جا رہا ہے, اور انڈیا از ناؤ پارٹ آف دا اسٹریٹجی ٹو کنٹین چائنا ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی, کیونکہ انڈیا از ناؤ بیکم پارٹ آف دی الائنس آف آسٹریلیا, جاپان اینڈ امریکہ اگینسٹ چائنا. تو چائنا نے یہ سوچا دس از دا رائٹ ٹائم کہ دنیا کو ڈیفینسو پہ ڈالا جائے, ہمیں یہ دھکیل رہے ہیں ڈیفینس پہ, ہم بھی تھوڑی سی اگریشن شو کریں. اور ہانگ کانگ کے اندر انہوں نے ہارڈ لائن لی ہوئی, آپ نے دیکھا ساؤتھ چائنا ٹی کے اندر وہ بالکل ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں, اب انہوں نے یہاں بھی ہارڈ لائن لینی شروع کر دی. اور یہ تو چائنا کی رسپانس یہ ہے کہ نہیں, ہم بالکل ڈیفلیکٹ نہیں کر رہے کسی چیز کو, ہمارے کوئی اگریسو انسٹنکٹس نہیں ہیں, ہم پاگل ہیں کہ ایک طرف ہمارے اوپر اتنا تنقید ہو رہی ہے اور ہم اور اپنے اوپر تنقید لائیں. ہمارے کوئی مسئلے کم ہیں, ہماری بھی معیشت پرابلمس میں ہے, دنیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں, ہم تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیں گے. تو ہم بالکل کوئی ڈیفلیکشن شیکشن کی بات نہیں ہے, یہ ہماری رائٹس ہیں, ہم نے کوئی ایکسٹرا اگریشن نہیں شو کی. یہ انڈیا جو ہے نا اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے, وہاں سڑکیں بنانی شروع کر دی ہیں, اس کے آرمی چیف سے وزٹس کرنی شروع کر دی ہیں, سو آن سو. تو یہ دس از واٹس ہیپننگ اوور ہیئر. یہ سارا بارڈر جو ہے نا اس کے اوپر اب پھر سے تھوڑی سی فلیئر اپ ہو رہی وہ شروع ہو گئی, اور وہ اوپر والا علاقہ جو ہے دیٹس ویئر اٹ از. اب آپ نے سوال یہ پوچھا کہ بھائی اس میں حقیقت کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ چائنا نے ایکٹیو کیا ہے اس چیز کو. انڈیا تو 10 سال سے یہ کام کر رہا تھا, انہوں نے ایکٹیو کر دیا, مگر اس کی جو ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہیں وہ یہ دو, وہ یہ یا انٹینڈیڈ کانسیکوینسز دو, کہ جو چاہ رہا تھا چائنا ویسے ہی ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ دنیا کو کہہ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ہمارے پہ الزام لگاتے جائیں مگر ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اور ہمیں آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وی آر, یہ نئے جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے بین اے ہارڈ لائنر, وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہم تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, مگر ہماری اپنی ساورنٹی ہے, ہماری اپنی رائٹس ہیں, آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں, نہ انڈیا میں دھمکی دیں نہ امریکہ میں دھمکی دیں ایسی کی تیسی. تو وہ ری اسرٹ کر رہے ہیں بیکاز از اے رائزنگ پاور نا, اٹس آلموسٹ سب سے بڑا پاور. تو اب یہ سائڈ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ یہ کہ چائنا اور رشیا مل گئے. چائنا اور رشیا بالکل مل گئے ہیں آن آل میجر انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کے اندر. چائنا اور رشیا ایک پوزیشن لے رہے ہیں, اور وہ اینٹی امریکن پوزیشن آ رہی ہے. تو اسی لیے چائنا کے خلاف اور رشیا کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا. مگر چائنا نے اب الائنس بنا لیا پیوٹن کے ساتھ, اور مڈل ایسٹ میں, افغانستان میں, ہر جگہ پہ دے آر ٹوگیدر. تو یہ بھی ایک دشواری ہو رہی ہے انڈیا کو بھی اور ادھر بھی, کیونکہ انڈیا کی پرانی ریلیشن شپ تھی سوویت یونین کے ساتھ پرانی, اور رشیا کے ساتھ. اب رشیا ڈائیورسیفائی کر رہا ہے, اور رشیا اور چائنا گٹ ٹوگیدر آن میجر ایشوز. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جیو پالیٹکس سب چینج ہو رہی ہے. اگلے 20 سال کے اندر جو کولڈ وار کی جو باتیں شروع ہو رہی ہیں, یہ کولڈ وار تو نہیں ہوگا مگر الائنسز جو ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں. چائنا نے ایک میجر الائنس بنا لیا رشیا کے ساتھ, اور چائنا کا الائنس وتھ پاکستان از سالڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا سمجھتا ہے کہ یہ روڈ اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, اٹس اے کرٹیکل ایریا فار اٹس ڈپلومیسی اینڈ اٹس اٹیمپٹس ٹو گیٹ گلوبل مارکیٹس اینڈ ٹو ڈومینیٹ دا سین. اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں 10 سال کے بعد چائنا ول بی دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اس لیے چائنا کے پاکستان کے ساتھ الائنس از سالڈ. اب میں اگر پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میں تو سمجھوں یہ بڑی زبردست بات ہوئی ہے کہ چائنا نے انڈیا کو اوپر انگیج کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنگلہ دیش والا ایشو چل رہا تھا تو پاکستان کی طرف سے ایک SOS کیا تھا چائنا کی طرف کہ آپ کو ایک فرنٹ کھول لیں انڈیا کے خلاف کہیں, تاکہ ہماری تھوڑی سی ریلیف ہو جائے, ہمیں ریلیف مل جائے. انڈیا کی ساری فوج جو ہے اس وقت ہمارے اوپر کانسنٹریٹڈ ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی ساری فوج اور ساری توقع ہمارے LOC کے اوپر تھی. تو وہ اب جب انڈیا کو چائنا نے اوپر انگیج کر لیا تو میرا خیال ہے اب ان کو فورسز موو کرنی پڑ رہی ہیں اوے فرام
اس بارڈر سے اس بارڈر تک. اس دوران ہوگا وہ تو, کیونکہ کسی اسٹیج پہ بھی 10,000 چائنیز ٹروپس سے تھوڑا اسمال اماؤنٹ, اور انیشیٹو ان کے پاس ہے اور راستے ان کے بنے ہوئے ہیں پرانے, اور موٹیویشن ہے ان کی طرف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انڈیا کا فوکس, جو کہ انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا نریندر مودی on our LOC, اب وہ LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو کہ چائنا انڈیا کے درمیان ہے, all across along the Himalayas, running from Bhutan and Nepal and all the way up to Ladakh. تو وہ ساری جو ہے نا اس کو چائنا نے تھوڑا سا ہاٹ کر دیا ہے, اور اسپیشلی ایک ایریا میں جہاں سے وہ اوریجنلی 1962 میں انہوں نے انگریس کیا تھا. تو اسی لیے انڈیا کے اندر بڑی تھرتھلی پڑی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز ظاہر ہے اور ہمیں خوشی ہوگی اس چیز کی کہ انڈیا کا فوکس جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہماری طرف اوپر چلا گیا ہے. اور اگر انڈیا نے یہاں پہ گڑبڑ زیادہ کی کوئی, جیسے وہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو چائنا ایک بٹن کے اوپر پریشر ڈال دے گا تاکہ انڈین فورسز ڈائیورٹ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں بریلینٹ موو بائی چائنا, اور اگر پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے تو بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے, اگر نہیں ہے تو پاکستان شوڈ بینیفٹ فرام اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چائنا نے اسرٹ کیا اپنے آپ کو, اینڈ یہ جو سارے جو تنقید ہو رہی ہے چائنا کی, وہ اٹ از انڈرسٹینڈیبل بیکاز انڈینس کو تکلیف ہو رہی ہے, امریکنوں کو تکلیف ہوگی, مگر وہ اتنے بزی ہیں اپنے وہ کووڈ اور اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر کہ وہ انڈیا کی اس وقت امداد نہیں کر سکتے, اور چائنا از گوئنگ سالڈ. دس از واٹس ہیپننگ اپ دیئر. اچھا, ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا. مجھے کوئکلی یہ یس اور نو میں بتائیں کہ کیا یہ عنقریب مسئلہ حل ہو جائے گا انڈیا اور چائنا کا؟ نہیں, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ڈسپیوٹڈ رہے گی, اوپر نیچے ہوتی رہیں گی باتیں, ہاٹ اینڈ کولڈ ہوگا, یہ ایریا کو تھوڑی دیر کے لیے ایکٹیو ہی رہے گا. یہ چلیں جی, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.